اس وقت ہم موجود ہیں ڈپارٹمنٹ آف ارتھ سائنسز میں، اور جو سائسمولوجی ہے وہ ایک بڑی میجر ایک ڈسپلن ہے ان دی فیلڈ آف ارتھ سائنسز. لیکن مجھے یہاں پہ میں نے پورا ڈپارٹمنٹ جب میں نے تھوڑی نظر دوڑائی تو مجھے یہ کوئی الگ ڈسپلن کے طور پہ سائسمولوجی دکھائی نہیں دی. تو کیا میری آبزرویشن میں کوئی کمی رہ گئی، یا کیا ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ اس کو الگ سے شناخت نہیں دی گئی؟ آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. آلدو یہ ڈپارٹمنٹ آف ارتھ سائنسز ہے جس میں اور پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پائنیئر ڈپارٹمنٹ ہے. جتنے بھی آئل انڈسٹری میں اور ارتھ سائنسز سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں اور اب کافی میجر پوزیشنز پہ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی 2005 سے پہلے کا تو سینیریو ہم سب کو پتہ تھا، مجھے خود پتہ تھا کہ کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں آ رہا. جیو فزکس عروج پہ تھی، اور میرے کولیگس اور کلاس فیلوز ہم سب جو ہیں وہ جیو فزکس کا ان سب میں کریز تھا، کیونکہ مارکیٹ ویلیو بھی تھی، جابس کی بھی بہت اپرچونٹی تھی. اس فیلڈ کا انتخاب جو میں نے کیا اس کا ایک تو ریزن یہ تھی کہ میں انڈسٹری میں نہیں جانا چاہتی تھی، ٹیچنگ کی سائڈ پہ رہنا چاہتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ آرٹ سائنسز پڑھ کے مجھے یہ ایٹ لیسٹ پتہ چل چکا تھا کہ سیزمولوجی جو ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈسپلن ہے جو کہ نیگلیکٹڈ ہے آل اوور دا کنٹری. کسی بھی یونیورسٹی میں جو ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا، تو اس پہ کام میں نے پھر سٹارٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی انکریجمنٹ نہ ہونے کے برابر تھی. سٹارٹ میں ہی میرے کو ورکرز میں میرے کولیگس ہوں یا میرے جاننے والے ہوں، ہر ایک نے اس چیز کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کیا کہ اس فیلڈ میں کیا رکھا ہے، اور بعض کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے. کسی سے میں ڈسکشن کے لیے کہ سائسمولوجی کیا ہوتا ہے یا کوئی ریسرچر ہے ان سے ڈسکس کرنا ہو، کوئی ایز سچ کوئی پازیٹیوٹی مجھے نظر نہیں آئی اوور آل. میرے جو سپروائزر یہاں پہ تھے ڈاکٹر خواجہ اعظم علی صاحب، ان کا میں نام لینا ضرور چاہوں گی. انہوں نے میرے اس آئیڈیا کا جو ہے بہت اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے سپورٹ کیا مجھے اور انکریج کیا کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں. ایکسیپٹ ہم، میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ کسی نے انکریج کیا ہو. جب کام کر رہی تھی ایون دین اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. جو بھی آتے تھے میرے پاس وہ مجھ سے یہ پوچھتے تھے، اچھا سائسمولوجی، جیو فزکس نہیں، کیا بنے گا آپ کا، کیا کرنا ہے آپ نے؟ نہ آپ کی پروموشن ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ پیپرز آئیں گے، نہ کچھ ہوگا، کوئی آپ کو ریسرچ میں ہیلپ ہی نہیں کرے گا، پاکستان میں تو کوئی ہے نہیں. یعنی ایکسٹریم ڈسکریجنگ. لیکن میں لگی رہی اور پی ایچ ڈی کی. میں نے پی ایچ ڈی جب کر لی اس کے بعد پہلی میری یہی ریکویسٹ اپنے لیڈنگ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان سے یہی کی، بلکہ کیونکہ جب پی ایچ ڈی کی تو انہی دنوں میں ارتھ کویک بھی آیا، تو بہت سارے لوگوں نے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسے کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، واپڈا ہے، نیسپاک ہے، اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ فرسٹ ون ہو پی ایچ ڈی، تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کو ایز اے ڈسپلن اس میں ماسٹر پروگرام سٹارٹ کرو. یہ آپ لوگوں کی آپ ایک ان کی خدمت کریں گی کہ ان کو ٹرینڈ لوگ آپ دیں گی، ٹرینڈ مین پاور ان دا فارم آف اسٹوڈنٹس، جو کہ اس سبجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی کریں گے. اور پھر اس کے اوپر ہم مستقبل میں ایسے کسی ڈیزاسٹر سے ہمارے پاس ایک ٹرینڈ مین پاور موجود ہوگی. اس وقت سے یہ اسٹرگل سٹارٹ کی کہ اس کو ایک سیپریٹ اسپیشلائزیشن، ڈسپلن تو دور کی بات، پہلے تو میرا سوچ ڈسپلن کی تھی، لیکن وہ ڈسپلن تو میرے ذہن سے نکال ہی دیا گیا بالکل. اتنی ڈسکریج میں ہوئی. پھر میں نے کہا چلیں ڈسپلن کو چھوڑ دیں، اسپیشلائزیشن آفر کر دیں ایٹ لیسٹ. اس کے باوجود کہ میں ریسرچ اسٹوڈنٹس کو کام کروا رہی ہوں، بٹ ان کی اسپیشلائزیشن کام وہ سیزمولوجی میں کر رہے ہیں، انٹرسٹ ہے، لیکن ان کی اسپیشلائزیشن سیزمولوجی نہیں، ان کو جیو فزکس کی ڈگری دی جا رہی ہے.
جو آگے جا کے مسکنسیپشن ان کے لیے ہوتا تھا. وہ جب انٹرویو دیتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا کام کس میں ہے, تو وہ سائزمولوجی کا بتاتے تھے, تو وہ کہتے تھے آپ کی ڈگری تو جیو فزکس میں ہے. اب یہ ایک انسٹیٹیوشنل, ایک ڈپارٹمنٹل لیول کی بات ہوتی ہے جس پہ ڈپارٹمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے, اور پرسن ڈپینڈنٹ کنفلکٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ایک ڈسپلن کو اور ایک پورے ہمارا ملک کے لیے جو بھی بینیفیشل ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ بیہیویئر میں نے نہیں دیکھا. یہ میرے اسسٹنٹ پروفیسر لیول سے لے کے اب میں پروفیسر ہو گئی ہوں ماشاء اللہ سے, بٹ ایون ناؤ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ سپریٹ اسپیشلائزیشن کے طور پہ اپروو نہیں ہے. اور آپ غالباً یہاں کی واحد پروفیسر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی؟ جی واحد پروفیسر ہوں, بٹ مجھے اس پہ بھی کافی فیس کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنی پوری یونیورسٹی کو, یونیورسٹی میرا دوسرا گھر ہے, جو کچھ بھی حاصل کیا میں نے یہاں سے حاصل کیا, بٹ آئی ڈو بلیو کہ کو ورکرز آپ کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کسی بھی چیز کو, کوئی بھی پازیٹیو اسٹرگل کو بھی جو ہے وہ آپ کو آن کرتا دیکھ نہیں سکتے. میں اس چیز کا بہت شکار رہی ہوں اور اسٹل فیس کر رہی ہوں. کسی بھی فورم کے اوپر جہاں سائزمولوجی کا نام آنا چاہیے, ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, میرے حوالے سے نہ آئے, میرا نام نہ لیا جائے, لیکن سائزمولوجی کا کیا قصور ہے, سبجیکٹ کا, ڈسپلن کا, اسپیشلائزیشن کا کیا قصور ہے, اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. تو میری صرف ریکویسٹ آپ کی فورم سے یہ ہے کہ پرسنلی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, ہم پاکستان میں جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشلی کیپٹل اسلام آباد جو ہے بہت بڑی فالٹ کے اوپر ہے, اور اس سے کسی بھی ٹائم ارتھ کویک بہت بڑا کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے. میری صرف ریکویسٹ آپ کی فورم سے یہی ہے کہ یہ لائکنگ ڈس لائکنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور سبجیکٹ کے اوپر فوکس کیا جائے, اور اس میں اگر میں موجود ہوں جس نے اتنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, مجھے کیوں نہیں موقع دیا جاتا کہ میں اپنی جو ایکسپیرینس ہے یا اپنا جو ریسرچ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی فورم سے کیوں نہیں اس کو پروموٹ کروں. ڈپارٹمنٹ مجھے کیوں نہیں سپورٹ کرتا اس کو پروموٹ کرنے میں. چینل 6 اور سائنس اسٹوڈیو جو ہے وہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ڈپارٹمنٹل لیول پہ یا وی سی صاحب یا پریزیڈنٹ جو چانسلر ہیں, ہم ان سے یہی اپیل کریں گے کہ فار دا گریٹر گڈ آف دا کنٹری, علم کے لیے, علم کی ترویج کے لیے, اور اگلی نسل تک سائنس اور تحقیق کا جو شمع ہے وہ پہنچانے کے لیے, اور خاص طور پہ یہ جو سائسمولوجی کی ہم نے اتنی گفتگو کی ہے, ہم فالٹ لائن پر ہیں, اگلے ہی لمحے کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے, تو ان تمام چیزوں کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی ہے وہ اسی طرح ہی ہوگی جب آپ وقت پر اقدامات کریں گے. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہی ان سے درخواست کریں گے کہ کائنڈلی سائسمولوجی کو ایک شناخت جو ہے ایک الگ سے دی جائے, اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے لیے بھی اچھا ہے اور تحقیق کے لیے بھی, جو پاکستان میں پہلے ہی بہت کم ہو رہی ہے. اگلا سوال جو میں نے پوچھنا تھا اس کے لیے تو ایک تھوڑی سی سوگوار فاؤنڈیشن بن گئی ہے, لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں. میری خواہش تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہیں وہ ارتھ کویک سائسمولوجی کے فیلڈ میں پاکستان پہ پہلی اسٹوڈنٹ جن کی ڈاکٹریٹ ہوئی, اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو فیمیلز میں شاید ابھی بھی آپ پہلی اور واحد ہی ہیں, لڑکے شاید کچھ نہ کچھ اس فیلڈ میں ضرور آئے ہوں گے. کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو اس فیلڈ پہ آنا چاہیں ان کو کیا کیا رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں یا آتی ہیں. بظاہر وہ اسی وجہ سے نہیں آتی ہوں گے کہ ان کو یہ چیلنجنگ ٹاسک لگتا ہوگا, تو وہ کون کون سے چیلنجز ہیں جو انہیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, اور کیا ان کو ہمت ہار دینی چاہیے اور نہیں آنا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا سینسیٹیو کویسچن پوچھا ہے, اور میں ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ایز اے فیمیل ایک تو ہمارا ڈسپلن ہی ایسا ہے کہ جس میں فیمیل نہ ہونے کے برابر ہیں, ان کو انکریج کرنے کی کافی ضرورت ہے. پھر بینگ فیمیل جو ہے وہ میں خود بھی میں نے بہت ساری چیزیں ایسی فیس کی ہیں,
جو کہ میں نے محسوس کی ہیں کہ اگر میں اس ڈسپلن میں نہ ہوتی تو شاید کسی اور ڈسپلن میں ہوتی، لائک فزکس یا بایولوجی یا کیمسٹری، تو مے بی مجھے اتنی ڈیفیکلٹیز فیس نہ کرنی پڑتی. تو میرا لیکن یہ ہے کہ میں ان فیمیل کو، اسپیشلی جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو انکریج، ان کے لیے ایک رول آف سمبل، ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ایک ایسے ڈومین میں اور ایک ایسے ایریے میں جس میں سب طرف میل ہیں، میل ڈومیننسی ہے، اور میل ڈومیننسی کی وجہ سے آپ بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ ان مشکلات کا شکار نہ ہوں، ان کے لیے میں ان کو انکریج کرنا چاہوں گی. میں اپنے آپ کو رول کے طور پہ اس لیے پریزنٹ کرنا چاہوں گی کہ میں ان تمام اسٹرگل کو کر کے اس مقام تک پہنچی ہوں، اور جو مقام مجھے اب حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ وہ میں ان سب کو دیکھنا چاہتی ہوں، فیمیل اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی. میرا نیچر میں آرٹیکل ہے میرے اوپر، جو ہے میرے کام کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر نیچر نے انٹرویو کیا، اور پاکستان میں ہارڈلی 2 یا 3 لوگ ہوں گے جن کا نیچر میں نام آیا ہے. اور نیچر ہی وہ جو ون آف دا لیڈنگ جرنلس ان دی فیلڈ آف ریسرچ. ایگزیکٹلی. تو میرا جو اب ہے مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اس فیلڈ کو پروموٹ کرنا بلکہ فیمیل کو پروموٹ کرنا، فیمیل کو انکریج کرنا. ورک انوائرمنٹ جیسا بھی ہو، آپ جہاں پہ بھی ہوں گے، آپ کو بینگ فیمیل، ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. لیکن میں اس چیز پہ ان کے سامنے ایک واضح اگزامپل ہوں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا، اور ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا اس میں پہنچی. تو آئی ڈو وانٹ کہ فیمیل آئیں اور وہ اس فیلڈ میں ایکولی کمپیٹ کر سکتی ہیں. بلکہ میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں کام کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو میل. وہ زیادہ ٹائم دیتی ہیں اپنے کام کو، فیملی کو بھی رن کرتی ہیں، اور فیملی کے علاوہ وہ اگر کام کر رہی ہیں تو اس پہ بھی، اپنی جاب پہ بھی وہ ٹوٹلی اسی طرح ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں. اپنے ڈسپلن کے لحاظ سے مسکنسیپشن جو صرف ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ پہ جانا پڑتا ہے، گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے. میں اس میں ہمیشہ، میرے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کے، ان کو ہمیشہ میں صرف ایک بات کہتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو اگر بیٹا سمجھیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو انکریجمنٹ دیں گے گھر سے، تو دین ڈیفینیٹلی وہ باہر اسٹینڈ کر سکے گی. اگر آپ اس کو یہاں سے سپورٹ نہیں دیں گے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کو ایجوکیشن میں وہ اسٹینڈ ہی نہیں کر سکے گی. تو اگر آپ اس کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں تو وہ چاہے آرٹ سائنسز ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، اس کو ایکولی کمپیٹ کرنا ہے لڑکوں کے ساتھ. اور اگر آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے تو اس کے ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ وہ لڑکی ہے اور وہ کمتر ہے یا وہ کسی طور پہ کام نہیں کر سکتی. آپ کی طرف سے انکریجمنٹ ملے گی تو وہ اسٹینڈ لے گی، کیونکہ سوسائٹی ہماری جو ہے وہ انکریج نہیں کرتی. مجھے جو بیک اپ ملا میری فیملی کا ملا ہے، جس کی وجہ سے میں اس مقام پہ ہوں. میل ہو یا فیمیل ہو، گھر کی سپورٹ ہوگی تو آپ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل. گھر کی نہ سپورٹ ہو تو لڑکے بھی بیچارے مرجھائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا. جنرلی یہی بات ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، ورک پلیس جیلسی ہے، لیگ پولنگ ہے، جو اندرونی سیاستیں ہیں وہ چل رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ہمارے بڑے بڑے اداروں، بڑی بڑی جامعات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو چینج. ایگزیکٹلی. بالکل. لڑکیاں جو ہے، ایک زمانہ تھا کہ وہ شاید 8ویں 10ویں تک پڑھ لیتی ہوں، کالج میں نہیں جاتی تھیں. کالجز میں جانا شروع ہوئی تو پھر یونیورسٹیوں میں بھی گئیں، یونیورسٹیوں میں گئیں تو وہ بیرون ملک سے ڈاکٹریٹ بھی کر رہی ہیں. کتنی ہی پاکستانی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ڈسٹنکشنز لی ہیں باہر، اور بہت بڑے بڑے اداروں میں بہت اچھی پوسٹس پر وہ کام کر رہی ہیں، اور جو نالج اکانومی ہے اس میں وہ حصہ ڈال رہی ہیں. تو میرا بھی یہی کہنا ہے، آپ کا بھی یہی کہنا ہے، ہمارے چینل کا اور سائنس اسٹوڈیو کا بھی یہی پیغام ہے کہ اگر رکاوٹیں ہیں تو وہ اس لیے کہ آپ ان کو فیس کریں اور ان کو روندتے ہوئے آپ آگے چلے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ رکاوٹیں پھر جس طرح کچرا جمع ہوتے ہوتے پورا ماحول آلودہ کر دیتے ہیں، تو وہ رکاوٹیں آپ کی
پوری قوم کا مستقبل آلودہ کر دی جائے گی. لہٰذا آپ کو آگے بڑھنا ہے. ہمارے سامنے آپ کی بھی مثال ہے, اور آئی ہوپ کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ دور تک جائے اور اثر کرے. ہم نے کافی بات کی ارتھ کوئک سائسمولوجی کے حوالے سے. میں نے دل میں جو کوشچنس تھے وہ میں نے آپ کے آگے رکھے. جب بھی میں زلزلے کا سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں یوں لکیریں بنتی ہوئی آتی ہیں, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جب بھی رپورٹس آتی ہیں تو وہ ریکٹر اسکیل سم تھنگ, میں نے دیکھا تو نہیں ہے, خبروں میں اس طرح ہی میں نے کچھ دیکھا ہے کہ کوئی میجرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, یا یہ جو آپ جو یہاں پہ جو ابھی تک ریکوگنائز نہیں ہو سکا ایز سچ ایز اے سیپریٹ یا ایک ڈسٹنکٹ ڈسپلن کے طور پہ, اس کے اندر آپ کیا کیا کام جو ہے وہ ریسرچ میں کیا کیا ایریاز کو ٹچ کر رہے ہیں, اور مزید آگے آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا فیوچر؟ ایکچولی سیسمولوجی جو ہے ایک بہت ہی براڈر فیلڈ ہے. پاکستان میں تو یہ ابھی انٹروڈکٹری لیول پہ اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن اٹ سیلف یہ جو ہے اس میں ہم فیوچر پریڈکشن کے اوپر سب سے ہمارا جو مین ایم ہے سیسمولوجی کو اسٹڈی کرنے کا, وہ دنیا بھر میں یہ مین ایم ہے کہ ہم کسی طریقے سے ارتھ کوئک پریڈکشن کر سکیں. ہر طرف سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس مین گول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, جو کہ ابھی تک تو امپاسبل ہے, لیکن ہو نوز کے فیوچر میں کوئی نہ کوئی پریڈکٹیو ماڈل جو ہے وہ بنا سکے اور ایکوریٹ ہو. لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پھر ہم کام کرتے ہیں جس کو ہیزرڈ اسسمنٹ کہتے ہیں, جس میں ہم ایٹ لیسٹ اتنا جو پاسبلٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ فلاں ایریا ہے جس میں 20% یا 50% چانسز ہیں اتنے میگنیچیوڈ ارتھ کوئک کے آنے کے, اور یہ اسپیسیفک فالٹ ہے جو کہ اتنا میگنیچیوڈ ارتھ کوئک پروڈیوس کرے گی. تو یہ ایک سارٹ آف پریڈکشن کی طرف ہی لے کے ہم جا رہے ہیں, بٹ وہ 100% ایکوریٹ پریڈکشن نہیں ہے. تو ایک تو سیسمولوجی کا مین ایم یہ ہے. دوسرے اس میں جو ہے وہ کمپوٹیشنل سائڈ آ جاتی ہے. کمپوٹیشنل سائڈ میں یہ آتا ہے کہ ہم ارتھ کی انٹیریئر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر سیسمولوجی کا سبجیکٹ یا سیسمولوجی نہیں ہوتی, ہمیں ارتھ کے انٹیریئر کے بارے میں پتہ ہی نہ لگتا. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ارتھ کے اندر جو ہے وہ مولٹن لاوا ہے اتنی ڈیپتھ کے اوپر, یہ اس طرح کی راکس ہیں اتنی ڈیپتھ کے اوپر, یہ ٹیمپریچر ہے, یہ پریشر ہے, کنویکشن کرنٹس ہیں, مانٹل ہے, کور ہے, کرسٹ ہے, یہ ہم لیئرز جو اس کی بناتے ہیں. یہ اگر سیسمولوجی یا سائزمک ویوز ہم نے اسٹڈی نہ کی ہوتی تو کبھی بھی ہم ارتھ کے انٹیریئر کے بارے میں نہ بتا سکتے. تو دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ارتھ کے انٹیریئر کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع مل رہا ہے, جو کہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمارا ہیومن بینگ کا جو سروائیول ہے وہ ہائیلی کوسچنیبل ہے. ہم جتنا ارتھ کو بہتر طور پہ سمجھیں گے انٹیریئر کو, اتنا ہی ہم ہائیڈرو کاربنس اور ڈپازٹس جو کہ ہیومن بینگ کے لیے بینیفیشیل ہیں, آئل گیس کے ڈپازٹس, ان سب کو ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. دوسری چیز اس کی یہ ہے. تیسرا اس کا جو ہے وہ پریپیئرنیس اور میٹیگیشن سے آ جاتا ہے, ڈسٹرکشن سے, کہ ہمارا تیسرا اس کا جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ارتھ کوئک آ تو گیا, اس کے بعد ہم نے اس ایریے میں دوبارہ جو فیوچر ارتھ کوئک ہے اس کے آنے کی پاسبلٹی کے اوپر بات کرنی ہے. سون آفٹر اکرنس آف کوئی ارتھ کوئک ہے تو ہم نے امیڈیٹلی کیا جو ہے وہ پریپیئرنیس کرنی ہے, کیا وہاں پہ ہم نے ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے. اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بھی بہت کم کام ہو رہا ہے, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اس طرح کی کمیونیکیشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ جب بھی ارتھ کوئک آتا ہے تو وہاں پہ فائر اور الیکٹریسٹی اور یہ سب کچھ بالکل بند ہو جاتا ہے, اور ایون آپ اس جگہ کو وزٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تیسرا جو ایم ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اپلائیڈ سائڈ کا ہے. فورتھ ون یہ ہے کہ ہم ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ڈیزائن بنائیں. جتنی بھی ہم کالونیز کنسٹرکشن جو بھی گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ کمرشل لیول پہ کر رہے ہیں, اس میں ہم ڈیفینیٹلی اس کو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ پیرامیٹرز کو انوالو کریں, اور ان کو امپلیمنٹ کر کے سول انجینئرس کے ساتھ کام کر کے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ڈیزائن بنے. اور لاسٹ لیکن سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ کیونکہ اوور آل گلوبلی جو ہے جو فزکس کا آئل انڈسٹری کا ڈاؤن فال ہے,
اب جیو فزکس جو ہے اس میں اس کو جب تک آپ انٹیگریٹ نہیں کریں گے سائزمولوجی کے ساتھ جو کہ پیرنٹ سبجیکٹ ہے، اس وقت تک آئل انڈسٹری جو ہے وہ صرف جیو فزکس بیس ماڈل پہ ہائیڈرو کاربن پوٹینشیلس کے اوپر کام نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اور اسپیکٹ ہے اس کا جو کہ انڈسٹری کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری انڈسٹری کی گروتھ جو ہے وہ رک کے رہ گئی ہے اس لیے کہ ہم اسٹیٹک ہو گئے ہیں صرف جیو فزکس کے اوپر، اور جیو فزکس کا ڈاؤن فال اوور آل پوری دنیا میں ہو چکا ہے. تو جب تک ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے سیزمولوجی کے ساتھ، جس کی مدد سے ہم ہائیڈرو کاربنس کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اور اسپیکٹ ہے جو کہ انڈسٹری لیول پہ آتا ہے، یعنی پریڈکشن، پریپیئرنیس، میٹیگیشن، ایکٹیو پلیٹس کی مانیٹرنگ، اور ارتھکویک ریزسٹنٹ اسٹرکچر، اور انٹیگریشن وتھ آئل انڈسٹری. یہ مین ایمز ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. جو ہمارے آڈینس ہے، ہمارے ناظرین ہیں، مجھے امید ہے انہوں نے بھی اس پروگرام کو بہت دلچسپی سے سنا ہوگا اور ان کی لرننگ میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ اتنا ٹائم دینے کا، اور ہم آپ کو گاہے بگاہے دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے کیونکہ یہ موضوع اور کلائمیٹ کے حوالے سے یا ارتھ سائنسز کے حوالے سے پوری ایک دنیا ہے جو ہمیں تسخیر بھی کرنی ہے اور اس کو ہم نے جاننا بھی ہے. میں بھی ایٹ دی اینڈ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے فریلی کچھ اسپیکٹس کو بیان کرنے کا موقع دیا، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ میڈیا میں ایک تو ریسرچر کی اسیسیبلٹی ہی بہت کم ہوتی ہے. کوریج میں نے دیکھا ہے کہ ریسرچرز کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو میں اس پہ اسپیشل تھینکس ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے اور میری بات سنی، اور ایسے ایشوز کو اس ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں ایسے ایشوز کو کور کیا جو اس سے پہلے اس طرح سے اوپنلی ایڈریس نہیں کیے گئے. آئی گیس کہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کا وزٹ کیا ہے اور بہت سارے میڈیا کے لوگوں سے انٹریکشن بھی رہا، لیکن جتنا کمپریہنسو کوسچنز اور جتنا کمپریہنسو سیشن آپ کے ساتھ رہا ہے وہ ریئلی بہت ہی مجھے ریمارکیبل لگا. اور ایسے کوسچن ہیں جو کہ ریسرچر کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے مجھ سے کیے، اور ایز سچ لے مین جو ہے اس کے لیے بھی یہ ایکولی انفارمیٹیو رہا ہے. تو میں خود دل سے بہت گریٹفل ہوں آپ کے چینل کی اور آپ کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا. ناظرین، یہ تھا چینل 6 کا نیا سلسلہ سائنس اسٹوڈیو. اس پوری نشست کے بارے میں جو آپ کی آراء ہوں، جو آپ کا فیڈ بیک ہو، جو تبصرہ ہو، وہ آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر اور مزید بہتر بنا سکیں. اختتام پر شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو اس کو علم کے میدان پر توجہ دینی ہوگی. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری حیثیت بطور مجموعی کنزیومر کی ہے، لیکن ہم کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ المیہ شاید پوری امت مسلمہ کا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس کی طرف توجہ دیں، ہم تحقیق کے میدان میں آئیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، بغیر کسی صنفی یا مذہبی تفریق کے. تمام پاکستان کے باسیوں کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ ہم اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے اور ہم نے بہت حد تک ایک اینٹی سائنس جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے. تھوڑا سا سوالوں میں اس کا ذکر بھی آیا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل 6. اللہ حافظ.